اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں قرآن اور جہاد کے حوالے سے سوال لے کے، اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ برادر عزیز، بہت شکریہ. سرکار، آج چلتے ہیں، بڑھتے ہیں سوالوں کی طرف. اور پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جہاد کے مقاصد بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، اولا میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دی کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کے عظیم لمحات میں حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے قرآنی معرف کمپٹیشن میں شریک گفتگو ہو سکوں. اور شکریہ آپ تمام حضرات کا جو شب و روز انتھک کوششوں کے ذریعے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے صحیح پہم کر رہے ہیں، اور گزشتہ گفتگو کے تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاد کر رہے ہیں. خداوند کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑا بعظمت مہینہ ہے ماہ رمضان. حتیٰ نبی خدا نے فرمایا تھا اصحاب کے درمیان بیٹھ کر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا استقبال کر رہے ہو، کس چیز کا استقبال کر رہے ہو، کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ تو کسی صحابی نے کہا تھا عدو حضر او وحی نزل. کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں جانا ہوگا، یا اللہ کا فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین کی شکل میں آ رہا ہے وحی الہی لے کر؟ تب نبی نے فرمایا تھا نہیں، بلکہ اللہ کا مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے جس کا تمہیں استقبال کرنا ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کی پہلی ہی رات میں اللہ تمام اہل قبلہ کو، تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے. البتہ بعض روایات میں ہے کہ نبی نے فرمایا سب کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن 3 گروہ ایسے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. پہلا گروہ جو عظمت محمد اور آل محمد پر تحفہ درود و صلوات میں بخل سے کام لے اور اس کا انکار کرے. دوسرا گروہ جو عاق والدین ہوں. اور تیسرا گروہ جو ماہ رمضان کے لمحات اور فرصتوں سے فائدہ نہ اٹھائے. خدا کا شکر ہے کہ ماہ رمضان کی فرصتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کوئز کمپٹیشن میں شریک ہو کر کے دینی مطالب کو حاصل کر رہے ہیں. یہ توفیق ہم سے سلب نہ ہو. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب آ جاتے ہیں اصل موضوع پر. دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آیات قرآن کے ضمن میں جہاد کے چند ایک مقاصد بیان کیے ہیں. جو مقاصد بیان کیے میں فہرستوار اس کے نام لے لیتا ہوں. مثال کے طور پر دفاع، ٹھیک ہے، ڈیفینس، یا پھر دفع فتنہ. اور فتنے کے لیے بہت ساری لفظیں استعمال ہوئی ہیں، وقت رہا تو میں اس کی جانب اشارہ کروں گا. یا پھر حکومت الہی کا قیام و ثبات اور سرکشوں کی سرکوبی اور ان کی اصلاح، طواغیت کا مقابلہ کرنا ہے. یا پھر الہی نظام کی برقراری اور ممکنہ و آئندہ دشمنوں کے حملوں کی پیش بندی. یا پھر روئے زمین پر فتنوں و فساد کی روک تھام. مراکز عبادت اور دینی مظاہر کا تحفظ، احقاق حق اور ابطال باطل، انسداد ظلم اور حمایت مستضعفین. اب ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین جو ساؤتھ کے ایریے کے ہوں گے، یہ مول صاحب عربی بول رہے ہیں کہ فارسی بول رہے ہیں کہ اردو بول رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر زرغام صاحب نے اجازت دی تو میں وقتاً فوقتاً ان ساری اصطلاحات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں تو بہتر رہے گا. سب سے پہلے دفاع جو آپ نے کہا، دفاع. دیکھیے، گزارش کروں گا یہ آیات کا ایڈریس آپ لکھتے رہیے. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 190. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ اسلام دشمن عناصر سن لیں کہ ہمارا مذہب، ہماری آسمانی کتاب قرآن مجید، مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا ہے.
ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں. امیر کائنات امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی تھی شقی ترین فرد نے، ابن ملجم مرادی نے. جب مولا کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو مولا کی وصیت کے فقرات آج بھی موجود ہیں کہ انتقام کیسے لینا ہے، کتنا لینا ہے. حتیٰ شربت کا جام پیش کر رہے تھے. آپ سوچئے ہمارے ہاں حد سے تجاوز کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا ہو پرایا ہو. اب میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کروں کہ مسلمانوں کو پہلی بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ تمہاری دعوت کے خلاف مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان سے تم بھی اسلحہ لے کر برسر پیکار ہو جاؤ، تم بھی مسلح جہاد کرو. جب تمہارے مقابل میں کوئی آ گیا تو تم کسی سے کم نہیں ہو سکتے ہو. اچھا، اس سے پہلے ظاہر ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، بار بار خدا کی تلقین تھی صبر کرو صبر کرو صبر کرو. نبی مدینے پہنچ گئے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے کے 7 مہینے کے بعد جہاد کا حکم آیا ہے. لہذا اس سے پہلے صبر کرنے کی تلقین تھی اور مناسب وقت کے انتظار کی تلقین تھی کہ ذرا انتظار کرو، ایک صحیح وقت آئے گا. اب وقت آن پہنچا ہے کہ اگر کوئی تمہارے مقابل میں اسلحہ لے کر آتا ہے تو تم بھی اس کے مقابل میں برسرے پیکار ہو جاؤ. لیکن یاد رکھنا تم حد سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. گویا یہ جہاد دفاعی کا مفصل دستور ہے، جہاں قرآن کہتا ہے اگر کوئی تمہارے مذہب پر، تمہاری جماعت پر، تمہاری ٹولی اور تمہارے قبیلے پر حملہ آور ہوتا ہے تو تم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ اگلا جو آپ نے وہ بولا تھا فتنہ ٹالنا، دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فتنے کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال کیا. مثلا ایک جگہ پر جیسے شبہ قدر میں جو سورہ پڑھنا مستحب ہیں ان میں سورہ عنکبوت بھی ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. ہم خوب جانتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہاں پر جو فتنہ ہے وہ فتنہ و فساد کے زمانے میں ہے. مثلا آپ پڑھیے گا قرآن مجید میں پروردگار عالم کا اعلان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. کیا کہا پروردگار نے؟ اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے، گویا فساد کو جڑ سے کاٹ دو اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جاؤ. ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی. گویا صرف ظالموں سے آپ کو لڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ظالموں کی ٹولیوں میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو اب ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم اگر فتنہ پرور نہ ہو اور اپنے باطل نظریات کو لوگوں میں رائج کرنے اور حق کا راستہ روکنے میں کوئی کردار ادا نہ کرے تو اس آیہ کریمہ کے تناظر میں اس کے لیے پیغام امن ہے کہ اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. مذہب نے عام انسان کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. مذہب کہتا ہے تمہارا ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے جو فتنہ و فساد پروان چڑھانے والا ہے، جس کا کام ہے انسانیت کی راہ میں رخنہ ڈالنا، جس کا کام ہے انسانیت کی راہ میں رکاوٹ بننا، جس کا کام ہے پرچم اسلام کی سربلندی کو سرنگونی میں معاذ اللہ تبدیل کرنا. تو پھر تم اس کا مقابلہ کرو. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین اسی کو آپ سوال سمجھ لیجئے گا، جو قبلہ سارے ورڈ جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں باری باری، اسی کو آپ سوال سمجھ لیجئے گا. قبلہ اگلا جو لفظ تھا آپ نے کہا الہی حکومت کا قیام. جی ہاں، یہ میں گزارش کروں گا سورہ انفال کی آیت نمبر 39. ناظرین اپنے پاس نوٹ کر لیں، بالخصوص ہمارے شرکاء جو اس درس کو سن رہے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ حکومت الہی کا قیام اور سرکشوں کی سرکوبی کیوں ضروری ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ آیت سے ذرا سا آخری جملے میں صرف فرق ہے. وہاں پر کیا ہے؟ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے
اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اولاً میں گزارش کروں گا، خود لفظ کافر کی وضاحت کی ضرورت ہے، جس پر ہمارے علماء اعلیٰ ماشاءاللہ لکھ بھی چکے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے جید اور بزرگ علماء کرام نے قلم بھی اٹھایا ہے، زبان سے بھی بولے ہیں، فراز منبر سے بھی بولے ہیں، یوٹیوب پر وہ ساری تقاریر موجود ہیں، اس لیے اس کی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر سورہ انفال کی آیت نمبر 39 کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس آیت سے اسلام کے انسانیت ساز نظریے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتب فکر ہے۔ اسلام کسی بند کمرے میں پروان چڑھنے والے مکتب فکر کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی خاص ٹولی کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام بشریت کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہتا ہے کہ انسانیت ساز معاشرہ وجود میں آئے اور وضاحت ہو جائے کہ اسلام فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جنگ اسی وقت کی جائے گی جب اس جنگ کے ذریعے فتنہ ختم ہو جائے۔ اگر فتنہ نہیں ہے تو اسلام نے بہرحال اجازت نہیں دی ہے نہ اسلحہ اٹھانے کی نہ جنگ کرنے کی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ دشمنوں کا حملہ روکنا، جی تھوڑا سا وضاحت کریں اس کی۔ دیکھیے، میں نے جو جہاد کے مقاصد قرآن مجید کے آئینے میں چند ایک بیان کیے تھے، اس میں ہم نمبر 4 پر پہنچے ہیں، جہاں ہمیں ممکنہ اور آئندہ درپیش دشمنوں کے خطرات کی سرکوبی بھی کرنا ہے، اور اس کو روکنا بھی ہے، اس کی پیش بندی بھی کرنا ہے، اور الہی نظام کو برقرار بھی کرنا ہے۔ اب آپ پڑھیے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کو۔ اعلان قدرت کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ نہایت خوبصورت فقرے ہیں یہ قرآن مجید کے۔ اعلان قدرت ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق بھی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر، پست ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں۔ اب میں اس کی وضاحت کر دوں، آپ پڑھیے گا سورہ توبہ آیت نمبر 29 کو۔ دیکھیے، اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کے بارے میں معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلام کا قانون ہے۔ مسلم ممالک میں مسلم حکمران کو یہ حق دیا ہے ہمارے مذہب نے کہ آپ اہل کتاب سے جو آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ان سے ٹیکس لیجئے۔ وہاں پھر اب آپ کو اپنے آپ کو خاضع اور متواضع نہیں بنانا ہے، سرکار بہت معذرت ہم آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں، بلکہ اس کی وضاحت کے ساتھ اس قانون کا پرچار کرنا چاہیے کہ اسلام کسی نظریے کو قبول یا رد کرنے کے لیے جبر کو برداشت لا اکراہ فی الدین۔ آیت الکرسی میں ہم اور پڑھتے ہیں، اہل کتاب نے روز اول سے آج تک آزادانہ طور پر اسلام قبول کرنے والے کے خلاف ہر ممکن سازش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ دیکھیے، اسلاموفوبیا کیا ہے؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں ایک بڑی تعداد میں نہ جانے کتنے ایسے فٹ بالسٹ ہیں جو ورلڈ میں رینکنگ میں نمبر 1 رینک پر ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے دامن اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ کاش وقت ہو تو میں بیان کروں، کویت کی سرزمین پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام قرار دیا گیا المتحولون، یعنی دنیا میں ان افراد کی فہرست مرتب کی گئی جنہوں نے صرف ذات سید الشہداء سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بنایا، مکتب اہل بیت کا گرویدہ بنایا۔ ظاہر ہے جب ایک بڑی تعداد میں جوق در جوق دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسلام دشمن عناصر کو بہرحال یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی۔ اب آپ ذرا سنیے گا کہ اہل کتاب نے کبھی بھی آزادانہ طور پر مسلمان ہونے والوں کی پذیرائی نہیں کی ہے کہ ہاں بھائی آپ آزاد ہیں، نہیں۔ یہ تو اب کی پتہ نہیں کیسے ہو گیا کہ برٹن میں ہم نے دیکھا کہ محل میں افطاری کا پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد یا شاید تاریخ میں پہلی بار افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ بعد میں تجزیہ نگار حضرات لکھیں گے بھی اور اس پر بہرحال گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور ہم جیسے افراد بھی بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور گفتگو ہونا بھی چاہیے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کو خود اپنے ہی وطن میں اپنے دین کے پرچار کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لہذا اسلامی حکومت اہل کتاب کو ہر قسم کی آزادی دینے کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے
اس کے مقابل میں اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے حکمران ان سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلی چیز کہ وہ ٹیکس دیں، جزیہ دیں. اسلامی حکومت اپنی مسلم رعایا سے زکوٰۃ لیتی ہے تو اہل کتاب سے، غیر مسلم حضرات سے ٹیکس لیتی ہے. اس کے بس ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے، ان کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی عزت و حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری اسلامی، ان کی ناموس کے تحفظ کی پاسبانی اور ان کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی ناموس کے تحفظ کی گارنٹی اسلامی ممالک لیا کرتے ہیں. جیسے یہ اسلامی ممالک مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں، اسی طرح انہیں بھی مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. لہذا جو لوگ، اور یہ قانون ہے اسلام کا، اگر کوئی شخص محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانے پر قادر نہیں ہے تو اسلامی ممالک اور اسلامی حکمران انہیں ٹیکس دینے سے معاف بھی کرتی ہے کہ آپ کی شکت میں نہیں ہے، لہذا آپ رہیے اور آپ کو اس ملک میں مسلمانوں کے برابر حصہ ملتا رہے گا. پہلی ذمہ داری ہے ان سے ٹیکس لینا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ وہ اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کی رعایا بن کر رہ رہے ہیں، لہذا غرور و تکبر کو ترک کر دیں، پھر وہ متواضع ہو جائیں. ہم صاغرون یعنی اسلامی ریاست کا ماتحت تسلیم کر کے جزیہ دیں. عورتوں، بوڑھوں، نابیناؤں، معذوروں اور دیوانوں سے جزیہ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو بغیر کچھ لیے ہوئے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. یہ ہے الہی نظام کی برقراری اور ممکنہ اور درپیش خطرات سے، دشمنوں کی جانب سے پیش آنے والے خطرات سے تحفظ اور اس کی پیشبندی کی پہلے سے ہی لائحہ عمل طے کر لیا جائے، جس کے لیے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ضمن میں تفسیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بے شک، جزاک اللہ. سرکار، عبادت کے مراکز کا تحفظ وغیرہ؟ دیکھیے، ہمارے ہاں 114 سوروں میں مثلا ایک سورہ جو فروع دین میں سے ایک فر پر ہے، سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 40. میں گزارش کروں گا ذرا سا پڑھیے گا، اور یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے. حج جیسی عظیم عبادت جہاں انسان کے لیے آئینہ دیکھنا بھی منع ہے، جہاں انسان مالدار ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، بس اسے احرام کے اسی سادے لباس میں رہنا ہے. البتہ خواتین کے لیے جہاں مذہب کہتا ہے کہ آپ کو اپنی پاسبانی کرنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور حجاب کی رعایت کرنا ہے، مذہب نے خواتین کے لیے الگ سے مسئلہ بیان کیا، اور ان کے لیے وہ چادر اور لنگی اور پیراہن اور وہ کھلا ہوا لباس نہیں ہے، ان کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے. حج کے موضوع پر مفصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں ہمارے ناظرین. امیر المؤمنین نے جو مکے کے گورنر کے نام خط لکھا تھا، کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اہل مکہ کے درمیان اعلان کر دو کہ وہ حاجیوں کا استقبال کریں اور حاجیوں سے کرائے کے نام پر کوئی رقم وصول نہ کریں. بعد شہادت امیر المؤمنین، مولا کائنات کے ذریعے بیان شدہ احکام میں جو تبدیلی لائی گئی امیر شام کی جانب سے، ان میں ایک مسئلہ یہی تھا، کرایہ وصول کیا جانے لگا. آج آل سعود کیا کر رہے ہیں؟ حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ایک عام انسان کے تصور سے بالاتر. بتائیے، آپ پرائیویٹ اگر انسان جا رہا ہے 7 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا وہ؟ بہرحال یہ حج کے موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں پیش کروں سورہ حج کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. اعلان قدرت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہوں کے تمام عبادت خانوں اور گرجوں
اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اسی ضرر کو دور کرنے کے لیے بہرحال ان کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ مذہب کہتا ہے اگر عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور کچھ لوگ عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو عبادت گاہوں کے حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے تاکہ ان مساجد اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اس بات کی جانب اشارہ موجود ہے۔ چند ایک مقاصد اور رہ گئے ہیں، میں جلدی سے بیان کر دوں۔ مثلا روئے زمین پر فتنہ و فساد کی روک تھام جہاد کے مقاصد میں اہم ترین مقصد ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں کیا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ کریم پروردگار کا کرم ہے، وگرنہ سب ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے اور خون خرابہ اس کے سوا کچھ اور نہ جانے کتنی عالمی جنگ ہو چکی ہوتی۔ یا پھر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ جہاد کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ پڑھیے گا سورہ انفال کی آیت نمبر 8 کو، ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو ثبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یا پھر یہ آخری مرحلہ ہے انسداد ظلم اور مظلوموں، کمزوروں، مستضعفین کی حمایت۔ قرآن مجید کی نگاہ میں جہاد کے اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد وہ ہے ظلم کا خاتمہ، وہ ہے کمزوروں اور دبے کچلے افراد کی حمایت کیا جانا۔ گزارش کروں گا سورہ شورا کی آیت نمبر 42 کا مطالعہ کریں ہمارے ناظرین اور ہمارے تمام سننے والے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما السبیل علی الذین یظلمون ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ کیا مطلب؟ یعنی ملامت تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں پھر اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں انہیں عذاب کا مزہ چکھنے کو ملے نہ ملے، لیکن قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بہرحال ٹرانسپیرنسی رہے گی، اہل جنت اہل جہنم کو دیکھیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے بخوبی ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اللہ کو اللہ ماننے کے جرم میں مسلمانوں کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے، دبایا ہے، کچلا ہے۔ اب آپ پڑھیے گا سورہ شورا کی آیت نمبر 42 کو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد کا مقصد ہے انسان کے فطری اور مسلم حقوق کا دفاع۔ اسلام چاہتا ہے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی آبرو محفوظ رہے، ان کی ناموس محفوظ رہے، ان کی عزت محفوظ رہے، ان کی جان محفوظ رہے، ان کا مال محفوظ رہے، اور ہر وہ سرزمین جو اسلامی سرزمین کہے جانے کے قابل ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے انشاءاللہ العزیز۔ بے شک قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، نوا کی پوری ٹیم آپ کا شکر گزار ہے، بہت شکریہ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور قبلہ تشریف لائے۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر قبلہ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔